صل على محمد وآل محمد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعمه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. الذي ليس على صفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتدا بالصخور ميدان أرضه. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على بشير النذير والسراج المنير حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين. لا سيما الإمام المبين بقية الله في الأرضين الحجة الثاني عشر الإمام المهدي المنتظر صلوات الله وسلامه عليه. أما بعد، فقد قال الله تعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شکور. ایک سے بات کیا محمد والے اللہم صلی علی محمد والے. عزیزان گرامی، سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے میرے حبیب کہہ دیجئے آپ سے کوئی اجرت میں نہیں چاہتا، اپنے کام کی کوئی اجرت تم سے سوال نہیں کرتا، سوائے یہ کہ تم میرے اہل بیت سے محبت کرو. اور جو شخص امی یقترف حسنتاً، جو میری بارگاہ میں نیکی کمائے گا، نیکی لائے گا، نزد لہو فیہا حسنا، ہم اس کی نیکیوں میں اضافہ کر دیں. اور اس کے بعد والا جملہ ہے وَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ، بے شک اللہ تمہارے گناہوں کو معاف بھی کرے گا اور تمہارا تھینک یو بھی بولے گا، شکریہ بھی ادا کرے گا. ہماری گفتگو جو چل رہی تھی وہ اس بارے میں کہ ہم بی بی کا مرتبہ پہچانیں، ہماری شہزادی کا مرتبہ کیا ہے، اس بات کو پہچانیں. آج ایک چھوٹی سی تمہید آپ کے سامنے اسی مرتبے کے بارے میں. آپ طہارت جانتے ہیں، طہارت بالکل آدمی اگر آپ پوچھیں کہ طہارت کیا ہے تو جیسے انسان نجاست جانتا ہے اسی کے مقابل میں طہارت کا لیبل بہت زیادہ ہے. میں ایک مثال دیتا ہوں چھوٹی چھوٹی تاکہ ہم اپنی بات تک پہنچ جائیں. طہارت یہ کہ کپڑے کی طہارت، اگر آپ نماز پڑھنا چاہیں تو کپڑا پاک ہونا چاہیے. آپ کہیں گے نہیں میں نجس کپڑے میں پڑھوں گا تو آپ کی نماز ہوگی؟ ظاہر سی بات ہے نہیں ہوگی. اس لیے کہ اللہ کا رسول اللہ کہتا ہے وَثِيَابَكَ فَطَّهِّرْ، اے میرے حبیب جب نماز کے لیے کھڑے ہو تو پہلے اپنے کپڑے کو پاک کرو.
ایک آدمی کا ہے کہ میں بڑی دیر تک نماز پڑھوں گا، میں 4 گھنٹے نماز پڑھوں گا لیکن میں کپڑا پاک نہیں کروں گا، تو کیا ہو جائے گی نماز؟ پورا دن کھڑا رہے، اسے کیا بحث؟ یقینی بات ہے اس کے نماز نہیں ہوگی۔ یہ بات واضح ہے نا کہ بھئی اگر آپ اللہ کہہ رہا ہے کہ کپڑے پاک کرو اور میں کپڑے پاک نہ کروں تو میں کیا ہوگا؟ میں کچھ بھی کر لوں میری نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگی۔ یہ بھی اچھا کہتے تھوڑی سی اجازت دے دو، تھوڑی سی نجاست ہے تو آپ کیا کہیں گے؟ حتیٰ ہمارے وہاں دیکھیں کتنی عجیب بات ہے، ہمارے وہاں نہیں، ہر مسلمان کے وہاں یہ ہے قانون، جب اللہ کہہ رہے کپڑے پاک کرو، کس سے پاک کرو؟ اب نجاست میں نجاست کی طرف نہیں جانا چاہتا، ادھر پاک کرو، تو کہ تھوڑی سی نجاست چلے گی؟ نہیں چلے گی، وہ تھوڑی سی تو ہے۔ تو اللہ کہہ رہے اس بات کو سمجھو، تھوڑی ہو یا زیادہ ہو، جو چیز پاکیزہ ہے اس کے ساتھ نجاست نہیں رہ سکتی، ٹھیک ہے؟ اللہ جو ہے خود طاہر ہے، وہ طہارت کو دوست رکھتا ہے۔ اب نماز اس کی بارگاہ میں لے جانا چاہتے ہو تو پہلے خود پاک، کپڑے کو پاک کرو۔ آج مسلمان ہم سے کہتے ہیں کہ ارے بھائی بیوی کو اتنا کیوں آپ اہمیت دے رہے ہو؟ ہمارا جواب ہے کہ بیوی وہ طیب و طاہر ہیں جن کے بغیر کسی کی طہارت مکمل نہیں ہوتی ہے۔ ایک سلوات پڑھی ہے محمد وآل محمد، تو اب ایک معمولی سی نجاست اگر کسی کے کپڑے میں لگی ہو تو وہ عبادتیں خالی نمازی نہیں۔ آج آپ سوچئے مکے گئے آپ اور آپ 2 کپڑا پہنے ہوئے، 2 ہی کپڑا تو پہنتے، وہ کپڑا پہنے ہوئے اور پورے حج میں خالی ایک ہی ایسی جگہ ہے جہاں کپڑا پاک ہونا چاہیے، وہ کیا ہے؟ خانہ خدا کا طواف کرنا اور نماز طواف، باقی آپ ایسے ہی رہ سکتے ہیں۔ یعنی آپ اگر میدان عرفہ میں ہو یا ہو کہتے ہیں میں کپڑا پاک نہیں ہے تو کہتے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ہے، جب نماز پڑھنا ہوگا تو پاک کرنا ہے نا۔ تو اچھا اب وہاں بھی آپ یہ سوچئے کہ بھئی یہاں تو راؤنڈ مارنا ہے، نماز تو پڑھنی نہیں، راؤنڈ مارنا ہے خانہ خدا کا، اللہ کے گھر کا طواف ہی تو کرنا ہے، کہ میرا کپڑا نجیس ہے تو کیا، میں راؤنڈ تو مار ہی رہا ہوں نا، چکر تو لگا ہی رہا ہوں نا، اس کے گرد گرد طواف تو کر ہی رہا ہوں نا، تو میرے کپڑے سے کیا لینا ہے؟ اللہ کہہ رہا نہیں، مجھے یہ راؤنڈ مارنے کے لیے بھی کعبے کے احترام میں تمہارا کپڑا پاک ہونا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب تک طہارت نہیں ہوگی یہ اللہ طواف قبول نہیں کرے گا۔ یہ ہے، آپ اس سے ایک نتیجہ لینا چاہتا ہوں، میں دوسرے منزل پہ آنا چاہتا ہوں۔ تو کپڑے کی طہارت جن عبادتوں میں اللہ نے شرط رکھی ہے اس عبادت کو اگر کوئی انجام دینا چاہتا ہے تو یقینی بات ہے بغیر طہارت کے ایکسپٹ نہیں ہوگی، ہے نا۔ اب آ جائے کپڑے کی طہارت کے بعد بدن کی طہارت۔ دیکھیے اب بدن کی طہارت ہے یا نہیں ہے اسلام میں؟ اسلام کہتا ہے ایک سوئی کے برابر، ایک سوئی کی نوک 1 پوائنٹ کے برابر آپ کے چہرے پہ نجاست لگی ہو، ٹھیک ہے، فرض کریے خون لگا ہو آپ کے بدن پہ، اور کہ میں نے تو وضو کر لیا، ارے بھائی ہاتھ نجس تھا تو کیا ہوا، میں نے تو وضو کر لیا، اب نماز پڑھ لوں۔ اسلام کیا کہتا ہے؟ 1 پوائنٹ بھی ہوگا تو ایکسپٹ نہیں۔ تو آپ کبھی سوچیں بھائی اس کے پیچھے راز کیا ہے؟ اللہ کہہ رہا راز یہ ہے کہ عبادت اس کی ایکسپٹ کی جائے گی جو شرائط عبادت کو پورا کرے۔ آج یہی تو شیطان کا پرابلم تھا، وہ کہتا تھا اے اللہ جتنی نمازیں پڑھوانا ہے پڑھوا لے،
میں تو تھکتا بھی نہیں ہوں. 1000 بولے گا 2000 پڑھ دوں گا, 2000 بولے گا 4000 پڑھ دوں گا, لیکن بس مجھے یہ کام کرنے سے منع اجازت دے دے. مجھے کیا کہا کہ میں جو ہے تیری عبادت ڈھیر ساری کروں گا, خالی مجھے آدم کے سامنے سجدہ کرنے سے معاف کر دے. فرمایا مجھے تیرا کوئی سجدہ چاہیے ہی نہیں بغیر میری شرط پوری کیے. اور ایک جملہ ہمارا تاریخی ہے, یہ اللہ کا تاریخی جملہ ہے, کہا عبادت مجھے وہ چاہیے جو میں چاہتا ہوں, عبادت وہ نہیں ہے جو تو چاہتا ہے. آج ہمارا سارا جھگڑا یہی مسلمانوں سے ہے. اللہ نے دین لینے کا ایک سسٹم بنایا, کہا دیکھو دین لینا ہے تو اللہ نے یہ نہیں کہ شیطان سے لے لینا, یا بڑے بڑے عرب کے قبیلے ہیں ان سے لے لینا, عراقیوں سے لے لینا, یہ تو کہیں نہیں کہا. بس کیا کہا جو اللہ کی طرف سے آیا ہے اس سے لینا. آج مسلمان کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بنا لیا, اب تم بنا لو 1000 بار, جب تک تم اللہ کی طرف سے اپوائنٹمنٹ نہیں ہوگا تمہارا, کون تم کو قبول کرنے کے لیے تیار ہوگا؟ ہم تو قبول نہیں کریں گے اس کو. تو جس طرح طہارت عبادت کے لیے ضروری ہے, اسی طرح دین لینے کے لیے امامت ضروری ہے. جناب زہرا کا سارا مسئلہ یہی تھا. بیوی کہہ رہی تھی تم دین لینا چاہتے ہو نا میرے بابا کے بعد, تو اس کا ایک سسٹم ہے. وہ سسٹم کیا ہے؟ سسٹم ہے امامت کا, آؤ اس سے لے لو. اچھا اب یہ 2 لیول ہے طہارت کی, کپڑے پاک ہو اور پھر بدن پاک ہو. اب تیسری بات آنا چاہتا ہوں, دل پاک ہونا چاہیے یا نہیں؟ اچھا آپ کہیں کہ بھائی میرے دل تو اندر ہے, وہ بھی 200 گرام کا ہے اور یہ کلر کا ہے وہ کلر کا ہے, نہیں اس کی بات نہیں ہے, وہ تو اندر ہے, وہ کیسے نجس ہوتا ہے نا ایک سوال. اچھا ہم اور آپ دیکھیے, ہم اور آپ بھی کہتے ہیں بڑا اس کا دل کالا ہے, کالے دل والا ہے نا. آپ نے دیکھا اس کا دل کالا ہوتا, یا آپ کبھی دیکھیں بھائی کہ یہ دل کا اچھا آدمی نہیں ہے نا, تو کیا گوشت میں بھی آپ کہیں گے یہ اچھا اور خراب؟ تو کیا مطلب اس کا؟ کہتے ہیں اس کا مطلب یہ کہ دل بھی پاک ہوتا ہے, دل بھی نجس ہوتا ہے. کیسے ہوتا ہے؟ اب ایک سوال ہے نا بھائی, یہ دل کیسے نجس ہوتا ہے, یہ دل کیسے کلین ہوتا ہے؟ آج ہمارے بہت شریعت میں یہ قانون ہے کہ بھائی آپ اگر رومال آپ کا نجس ہو اور پاکٹ میں رکھے ہو تو آپ کی نماز ہوگی یا نہیں ہوگی؟ چلیے بتا ہی دیجیے, اب آئے ہیں تو آپ اگر آپ کے پاکٹ میں رومال نجس رکھ لیں اور نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے؟ آپ نہیں بول رہے, بولیے تاکہ پتا تو چلے کہ بھائی پڑھ سکتے یا نہیں پڑھ سکتے. ہاں دیکھیے نجاست نہیں, چلیے اب آپ نے یہ کہا تو میں اور وضاحت کر دوں. خون لگا ہے آپ کے رومال میں اور آپ نے پاکٹ میں رکھا ہے اور خون بھی سوکھ گیا ہے, آیا رکھ کے نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے؟ دیکھیں ہماری شریعت کہتی ہے کہ بھائی آپ کا کپڑا جو آپ کے بدن پہ ہے وہ نجس ہوگا تو نہیں چلے گا, لیکن رومال رکھے تو چلے گا. بس اس سے فرق یہ آئے گا کہ آپ کی نماز کا ثواب کم ہو جائے گا, بس یہی ہوگا. بالکل اسی طرح جیسے آپ دیکھیے, اگر آپ کا دل جو ہے نماز میں نماز پڑھ رہے ہیں آپ, اور ہمارے اور آپ کے ساتھ ہوتا بھی یہی ہے, ہم نماز پڑھ رہے ہیں اور نماز پڑھتے پڑھتے خیال آیا ارے یار آج پہلا فلاں آدمی کو پیسہ دینا تھا وہ بھول گئے, تو نماز باطل ہوگی یا نہیں ہوگی؟ ابھی دل میں آیا خیال. کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے نا بھائی, یہ ہمارے وہاں تو ایک جو ہے بات کہی جاتی ہے کہ ماں کوئی چیز بھول جاؤ نماز پڑھے کرنے کھڑے ہو گئے تو یاد ہی آ جائے گی. تو یہ جو نماز میں کوئی چیز یاد کر رہے ہو
آیا اس سے نماز باطل ہوگی یا نہیں ہوگی؟ آپ کو کہنا ہے نماز باطل نہیں ہوگی، لیکن کیا نماز کا ثواب ملے گا آپ کو؟ دیکھیے یہ بڑا مسئلہ ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ دیکھو ایسا دل کے ساتھ نماز پڑھنے نہ ہو جو غافل ہے، تم کہیں ہو تمہارا دل کہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اب آپ نے کیا کیا؟ دیکھیے اسی لیے آج سسٹم بتایا ایمان فرمایا، اسی لیے جب نماز پڑھنا چاہتے ہو نا تو تھوڑا پہلے جاؤ مسجد میں، اچھی طرح وضو کرو، بیٹھو تسبیح پڑھو، قرآن پڑھو، ذکر پڑھو۔ اس سے کیا ہوگا؟ جو پہلے کر کے آئے ہو وہ تمہارا دماغ جو ہے وہ بھلا دے گا۔ اب تھوڑی دیر سے مثلا ذکر کر رہے ہو، استغفار کر رہے ہو، قرآن پڑھ رہے ہو، تو تمہارا دل جو ہے اسی چیز کی طرح آپ کا دماغ ڈائیورٹ کر دے گا۔ اب جب نماز کے لیے کھڑے ہو گے تو تمہارا دل نہیں بھٹکے گا کہیں۔ اسی لیے کہتے تھے کہ تم پہلے نماز کے لیے، نماز پڑھنے سے پہلے کچھ کام ایسا کرو جو اللہ کی طرف تمہیں موڑ دے، تاکہ جب نماز کے لیے کھڑے ہو تو تمہارا دل کہیں۔ لیکن ایک آدمی مسلسل یہ کام کر رہا ہے تو نماز صحیح ہے نہیں ہے؟ مراجع کہتے ہیں نماز صحیح ہے، لیکن ثواب ملے گا کیا؟ اب دیکھیے یہی آتی ہے نا بات، بھئی ایک آدمی نماز پڑھنے کے لیے آیا اور ایسا کھڑا ہوا کہ صرف اللہ ہی جانتا ہے، ایک دم مصروف ہوا اللہ کی طرف، اور اس کے ذہن میں صرف اللہ کی عظمت ہے، اور نماز اس نے اس طرح مکمل کر لیا۔ ایک آدمی آیا، اللہ اکبر کہا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اس کو پتہ ہی نہیں چلا کیا پڑھا کیا کیا، کچھ نہیں، نماز ختم ہو گئی۔ یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ تو ظاہر سی بات نہیں برابر ہو سکتے۔ ایک وہ ہے جو نماز واقعی پڑھتا ہے، اور ایک وہ ہے جو نماز کی صورت تو ہے لیکن نماز واقعی وہ نہیں پڑھ رہا ہے۔ ان دونوں میں فرق ہے نہیں ہے۔ اب آپ کس کو پاکیزہ قرار دیں گے؟ ظاہر سی بات ہے اس کو پاکیزہ قرار دیں گے جس کا دل یاد خدا میں مصروف ہو، ہے نا؟ اسی طرح میری عقل ہے، میری عقل بھی اسی طرح، میری عقل کیا کہتی ہے؟ آپ اور میں بیٹھے ہوئے ہیں، آج یہ بہت بڑا سوال ہے، آپ اور میں جانتے ہیں 2 2 4 ہوتا ہے، ہاں سارا یہی عقل کا مسئلہ ہے۔ آج آپ دیکھ لیجئے تاریخ اسلام پڑھیے تو 2 کیریکٹر تھے، ایک وہ تھا جو آل رسول کا کیریکٹر تھا، ایک کیریکٹر وہ ہے جو صحابیوں کا ہے نا؟ اب صحابیوں کو دیکھیں گے تو چور بھی تھے، ڈاکو بھی تھے، جھوٹے بھی تھے، مکار بھی تھے، اور یہ کوئی میں نہیں جو قرآن کہہ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ دوسری طرف اہل بیت تھے جہاں ہر اچھائی پائی جاتی ہے۔ اب اگر کوئی اہل بیت کو چھوڑ کر ان کی طرف چلا جائے تو آپ کیا کہیں گے؟ اس کا دماغ خراب ہے نا؟ یہی تو کہیں گے نا۔ اچھا آج ہی میں نے ایک جگہ دیکھا، آپ بھی دیکھیے، ایک بڑے عالم اردن کے، بہت بڑے عالم سنیوں کے، وہ شیعہ بن گئے۔ جب ان سے پوچھا کہ آپ شیعہ کیوں بن گئے تو کہا یار یہ بھی کوئی سوال ہے کہ شیعہ کیوں بن گئے؟ کہا کوئی عقل مند آدمی اہل بیت کو چھوڑ کر کہیں اور جا سکتا ہے کیا؟ یہ بتاؤ۔ تو کبھی آپ پھر آج تک کہاں تھے؟ کہا آج تک سویا تھا، اب جاگ گیا ہوں۔ تو دیکھیں عقل انسان کیسی غلط بات کرتی ہے۔ اگر آپ کہیں کہ نہیں میں ایک میرے پاس 2 ایگزامپل ہو، ایک بہت پاکیزہ انسان ہو، ایک گندا انسان ہو، اور آپ کہیں کہ میں گندے کے ساتھ رہوں گا، تو ہم کہیں گے نہیں تمہاری عقل خراب ہے، تمہارا دماغ خراب ہوگا۔ تو ایک طہارت کپڑے کی ہے، اس سے بڑھ کر طہارت ہوتی ہے جسم کی، پھر طہارت ہوتی ہے قلب کی، دل کی طہارت، اس سے بڑی بھی طہارت ہے کیا؟ عقل کی طہارت۔ ایک اور طہارت ہے جو اس سے بھی بڑی ہے، وہ روح کی طہارت ہے، ٹھیک ہے؟ اب آپ کبھی سوچئے کہ یہ آیت میں اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ یہ جو ہم اہل بیت کے لیے جناب زہرا کے لیے پڑھتے ہیں، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ ہم سوال
سوال ہوتا ہے نا بھائی یہ آیت کیوں پڑھتے ہیں اور ترجمہ بھی کیا کرتے ہیں؟ اور ترجمہ ہم ہی نہیں کرتے، سارے مسلمان کرتے ہیں۔ مسلمان کہہ رہے ہیں کہ بھائی اللہ کہہ رہا ہے قرآن میں اے اہل بیت، اے اہل بیت، اللہ نے آپ کو پاک و پاکیزہ قرار دیا ہے، اور اتنا پاکیزہ قرار دیا ہے اللہ نے جس کی طاہرکم پاک کرا دیا، تطہیرا، تطہیرا آپ کہتے پاک کر دیا تھا، یہ تو کہہ دینا کافی تھا، لیکن اس میں اللہ کہہ رہا کہ بھائی جس طرح خدا چاہتا تھا اس طرح پاک کیا۔ اس کا مطلب خالی کپڑا پاک نہیں ہے، اس کا مطلب یہ خالی جسم پاک نہیں ہے، اس کا مطلب یہ خالی دل پاک نہیں ہے، اس کا مطلب ہے خالی عقل پاک نہیں ہے، اس کا مطلب ہے خالی روحی پاک نہیں ہے، بلکہ سارے مراتب جہاں جہاں نجاست کا تصور ہے اللہ کہہ رہا ہے ان سب سے آپ نے آپ کو پاک کیا۔ اچھا اب ایسی چیز کو ملائیں کس سے جس کا وجود ہی نجیز ہو؟ آج یہی وجہ ہے، ایک بڑی لطیف بات آپ کے سامنے کہنا چاہتا ہوں، اللہ اس آیت میں کہتا ہے میں نے تو صرف 14 ہی کو پاک کیا ہے، میں نے کتنے لوگوں کو پاک کیا؟ اچھا آپ کوئی مسلمان مجھ سے کہے کہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ میں کہوں گا رسول اللہ، میں نہیں کہہ رہا ہوں، رسول اللہ کہہ رہے ہیں۔ کہ کہاں کہہ رہے؟ کہتے آپ آیت تطہیر جب پڑھتے ہیں تو وہیں یہ بھی پڑھتے ہیں، چادر اوڑھ کے فرمایا اے اللہ جن کو تم پاک کرنے کی بات کہہ رہا ہے یہ 5 ہی ہیں میرے، یہ ابھی موجود 5 ہی ہیں۔ اور جناب ام سلمہ نے جب کہا کہ اللہ کے رسول میں بھی آ جاؤں، فرمایا نہیں تم نہیں آ سکتی ہو اس میں، اس لیے کہ میں کتنا بھی کر دوں گا تو تم ظاہری طور پہ پاک ہو سکتی ہو، باطنی طور پہ کیسے پاک ہوگی؟ تمہارا دل کیسے پاک کروں گا؟ ان کو چونکہ اللہ نے معصوم بنایا ہے اس لیے ان کا دل بھی پاک ہے، ان کا وجود بھی پاک ہے۔ اب کسی کو پاکی چاہیے تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ اپنے آپ کو ان سے جوڑ دو، جتنا زیادہ جوڑو گے اتنا زیادہ پاکیزگی ملے گی۔ اسی کو الفاظ بدل کے ہم کہتے ہیں اگر نماز قبول کروانا چاہتے ہو تو دل کی پاکی چاہیے، دل پاک کرنا چاہتے ہو تو کیا کرو؟ ان کے پاس جاؤ، یہ تمہیں بتائیں گے کہ تمہارا دل کیسے پاک ہوتا ہے، تمہاری عقل کیسے پاک ہوتی ہے، تمہاری روح کیسے پاک ہوتی ہے۔ آج آپ قرآن پڑھیے، قرآن بہت بڑی کتاب ہے اور اتنی بڑی بڑی باتیں ہیں نا قرآن میں، سمجھنے کے لیے زندگی چاہیے۔ میں ایک مثال لے آؤں، آپ دیکھیے اسی قرآن میں ہے اور میں بہت پڑھتا ہوں، یہ اسی قرآن میں پڑھیے، اللہ کہہ رہا ہے 2 انسانوں کی مثالیں تمہارے لیے، من آتا واتقا وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى۔ اور اس کے بعد وہیں اسی کے بعد فوراً دوسری طرف آتا ہے وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى سَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى۔ اب ذرا اس کا ترجمہ سن لیجیے اور ایک داستان سناتا ہوں، دیکھیے تاکہ آپ جانیے کہ قرآن ہم سے کس بلندی تک ہمیں پہنچانا چاہتا ہے، اور اس بلندی کے اوپر کوئی بغیر اہل بیت کے پہنچ ہی نہیں سکتا ہے۔ اسی سے فاطمیہ کی اہمیت پتہ چلتی ہے، اگر بلندی چاہیے تو در زہرا پہ آنا ہوگا۔ کیوں آنا پڑے گا؟ اس لیے کہ ان کے دشمنوں کے پاس تو خود پستی کے علاوہ کچھ نہیں ہے، تو جس کے پاس کچھ ہو ہی نہیں وہ دے گا کیا؟ دیتا وہ ہے جس کے پاس کچھ ہو۔ اب میں ایک مثال دینے کا، یہ آیت میں نے پڑھی سورہ لیل، یہ آیت سورہ لیل کی جو میں نے پڑھی، وَأَمَّا مَنْ آتَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى۔ اور داستان سن لیجیے، یہ کہاں سے داستان آئی؟ پیغمبر کے زمانے میں ایک بندے نے جا کے رسول اللہ سے شکایت کہ اے اللہ کے رسول، یہ جو میرا پڑوسی ہے نا اس کے گھر میں ایک کھجور کا پیڑ ہے، کھجور کا ڈیٹس کا پیڑ،
کھجور جب پھلتی ہے پکتی ہے تو بڑی ہے اس کی کھجور میرے گھر میں گرتی ہے اور میرے بچے اٹھا لیتے ہیں. میں کہتا ہوں بیٹا دیا ہو, لیکن اب جب ہاں 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 کرتے کرتے وہ چھوٹے بچے اٹھا کھا لیا. اور یہ جو ہے میرا پڑوسی میرے گھر میں درایاں آ جاتا ہے اور آ ہی نہیں جاتا, آتا ہے چھین لیتا ہے کبھی. اس حد تک بھی کنجوس ہے کہ میرے بچے اگر منہ میں رکھ لیتے تو منہ میں سے نکال لیتا. اس نے میری زندگی عجیب کر کے رکھی. اب بچوں کو کیسے, اتنے چھوٹے چھوٹے بچوں کیسے سمجھاؤں ان کو میں کہ بیٹا یہ فلاں کی دیا. تو اللہ کے رسول نے کہا اچھا ایک کام کرو, تم بلا کے لاؤ, بلا کے لاؤ, بلا کے لائے. کہ بھائی دیکھو تمہارے گھر میں جو کھجور ہے وہ بیچو گے, وہ کھجور کا درخت بیچو گے؟ اس نے کہا ہاں بیچوں گا. آپ کیا دیں گے اس کے بدلے میں؟ اللہ کے رسول کا فلاں بعد میں یہ درخت لے لو. وہ تو نہیں میری کھجور تو بہت اچھی ہے, آپ بہت اچھی کھجور کا درخت نہیں دے رہے, میں نہیں بیچوں. اچھا اللہ کے رسول کسی کے تو زبردستی نہیں کر سکتے تھے. اللہ کے رسول کو ٹھیک ہے چلو ایک میں تم سے اس سے بڑا معاملہ کر لیتا ہوں, وہ کھجور کا درخت دے دو, میں تمہیں جنت میں کھجور کا درخت دوں گا. اب دیکھو اب تو بات آگے بڑھی نا, تم ایک کھجور کا پیڑ یہاں دو, میں تمہیں جنت میں ایک کھجور کا پیڑ دوں گا. اب کبھی نالائق آدمی واقع تھا وہ سے سوچا پتا نہیں جنت میں جاؤں گا نہیں, لیکن اللہ کا رسول کہہ رہا ہے تو اب مجھے پہنچا ہی دے گا, ہے نا. لیکن اس نے کہا اللہ کے رسول ارے میں نقد دے رہا ہوں, آپ ادھار کا سودا کر رہے ہیں تو میں آپ سے سودا نہیں کروں. یہ قرآن ہے, آپ پڑھیے سورہ رہے, میں نے کہا سورہ رہے پڑھیے. وہی ایک چالاک بندہ تھا جس کا نام ابو دہدہ تھا, ابو دہدہ تھا. اس نے کہا اللہ کا رسول اگر یہی پیڑ میں آپ کو دوں تو میرے ساتھ بھی یہی اسی طرح بزنس کریں گے جیسے اس کو آپ نے پرپوزل دیا ہے کہ میں یہ کھجور کے بدلے میں تمہیں جنت, کیا مجھے بھی دیں گے؟ یہ پرپوزل میرے لیے بھی ہے یا خالی اسی کے لیے؟ اللہ کے رسول نے کہا تیرے لیے بھی ہے. ادھر ہمارے وہاں جو کہا جاتا ہے نا, ادھر گیا اور ادھر واپس آیا, کہ اللہ کے رسول میرے پاس وہ آ گیا, پھر چلیے مجھ سے آپ بزنس کر لیجیے. تو اللہ کے رسول کو ابھی گئے ہو ابھی آئے, وہ کہہ رہے ہو کہ اللہ کے رسول ہو گیا, چلیے میرے سے بھی آپ بزنس کر لیجیے, وہ جنت کا دینے کا وعدہ کر لیجیے اور یہ میں آپ کو پھر دے دیتا ہوں لکھ کے. نہیں ہم نے ایگریمنٹ کر لیا, خرید لیا اور سب کچھ ہو گیا, ڈلیوری ہو گئی, اب آئیے آپ میرے سے معاہدہ کر لیجیے. اللہ کے رسول نے کہا اچھا بتاؤ ہوا کیا ہے؟ معاہدہ تو ہم کر ہی لیں گے, بزنس تو تم سے کر ہی لیں گے, لیکن بتاؤ ہوا کیا؟ میں تو میں کب سے اس سے کہہ رہا ہوں, کنوینس کر رہا ہوں, ایک کے بعد ایک پرپوزل رکھ رہا ہوں اور سب ریجیکٹ کر رہا ہے, اور تم ابھی گئے اور آئے اور تم کہہ رہے ہو گیا معاملہ, تو ہوا کیا؟ کہا اللہ کے رسول میں نے ان سے کہا ایک پیڑ دے دے, پورا باغ دے دوں گا تجھے. ایک جو آپ نے دیکھا 5 منٹ میں گیا اور آیا ہوں میں اس کے پاس گیا, میں نے کہا تیرا وہ پیڑ لو اور میری باغ فلاں جگہ ہے, ابھی یہ پیڑ مجھے دے اور باغ لے لے. اس سے کہا ہاں بالکل, تب تو میں بیچنے کو تیار ہوں, ابھی اتنی بڑی باغ میں لے ایک پیڑ کے, چلو ٹھیک ہے, معاہدہ ہو گیا, میں آ گیا. اب دیکھو کتنا عجب, مجھے آنا تھا اس بات کے لیے, اس کے یہ بات واقعہ سنانے کے پیچھے ایک مقصد ہے. اللہ کہہ رہا ہے تم اپنے دل کو پاکیزہ کر لو, تمہارے لیے ایسی زندگی آسان بنا دوں گا کہ تم سوچ نہیں سکتے. اصل مسئلہ یہ ہے دنیا میں, آج آپ دیکھیں کسی کام کو کرنے کے لیے کتنی مشکل ہوتی ہے. اللہ کہہ رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ تمہاری نیت پاکیزہ نہیں ہے, تم نے اپنے آپ کو پاکیزہ لوگوں کے ساتھ نہیں رکھا. آج یہی تو ہم کتنی مجلسیں پڑھتے کہتے آؤ اپنے آپ کو بیوی کے ساتھ کر لو, تمہاری زندگی میں کوئی مشکل آ ہی نہیں سکتی, اور اگر آ گئی تو جا ہی نہیں سکتی حل ہوئے بغیر, ہے نا. لیکن ہم کیا کر رہے ہیں, ہم خالی مجلسیں پڑھتے بیوی کو اپنے ساتھ لینے کی تیار نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے لیے تو پاکیزگی چاہیے نا. اگر میں بیوی کے ساتھ ہونا چاہتا تو پاکیزگی چاہیے. ایک چور تو بیوی کے گھر میں نہیں آ سکتا نا, اور اگر آ بھی گیا
تو اسے بیوی کے وجود سے تو فائدہ نہیں اٹھا سکے. سارا مسئلہ یہی تھا. پیغمبر کے بعد وہ چور آئے تھے بیوی کے گھر پہ اور وہ چاہتے تھے کہ بیوی ان کے ساتھ ہو جائے, لیکن جو طاہرہ ہو. ایک سلمان پڑھی ہے محمد والے. اب آپ سن لیجیے یہ جملہ. اللہ کے رسول نے کہا کہ ایک بات کہہ دیا تو نے ایک درخت کے بدلے. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ اے اللہ کے رسول دنیا تو مٹ جائے گی, اس سے بدلے میں نے جنت خرید لی. وہ احمد تھا جس نے آپ سے یہ بزنس نہیں کیا. میں نے کیا ہے کہ مجھے پتا ہے اے اللہ کے رسول قیامت کیا چیز ہے یہ میں جانتا ہوں, جہاں ہر آدمی ایک دوسرے سے بھاگ رہا ہوگا اور وہاں میرے لیے پیشکش کر رہے ہیں کھجور کا درخت اور پھل دینے والا درخت. تو میں نے سوچا پوری دنیا دے کے میں لے لوں. وہ تو ایک باپ پہ راضی ہو گیا. اور اسی کے مقابل میں آئے پڑھیے اسی جگہ جہاں سورہ لیل میں یہ واقعہ 3 سینٹنس میں ہے. اما من آتا واتقا, جس نے رسول کو کھجور کا درخت خرید کے دیا, واتقا اور تقوی اختیار کیا, وصدق بالحسنی اور اپنے اس کام سے اس نے قیامت پر اپنے عقیدے کو سچ ثابت کر دیا. اب آپ اللہ دیکھیے کا جب جملہ قرآن کا ہے. قرآن اللہ کہتا ہے اب اس کی زندگی میں جس چیز کو ہاتھ لگائے گا میں سونا بنا لوں گا. یہ ہے ہنر. اللہ کہہ رہا آؤ مجھ سے معاملہ کرو, میں تمہارے لیے ہر مشکل کام کو آسان بناؤں گا, خالی تمہیں یہ کام کرنا ہوگا. بس سچائی کے ساتھ پاکیزگی کے ساتھ آؤ. اگر تم نے پاکیزگی کے ساتھ آئے, اسی لیے تو ہم کہتے ہیں ایک روٹی ٹی وی نے اور 3 دن آگے 3 روٹی ہی تو دیا نا. آج قرآن کیا کہتا ہے سورہ دہر نازل کر دیا. آج کبھی آپ سورہ دہر پڑھیے. سورہ دہر میں اللہ نے اتنا احترام اہل بیت کا رکھا کہ زہرا کا ذکر ہے تو کسی حور کا ذکر تک نہیں کیا. کتنی بات ہے. اور ایک کے بعد ایک آیتیں اتارتا رہا. اور آج کوئی پہچاننا چاہتا تو سورہ دہر کافی ہے اہل بیت کو پہچاننے کے. 5 کمال اللہ نے اسی سورہ دہر میں اہل بیت کا بتایا. لیکن یہ بات آپ دیکھیے 3 سینٹنس میں سورہ لیل میں یہ جملہ کہا من آتا واتقا وصدق بالحسنی فسنیسرہ للعسری. ہر پریشانی کو ہم آسان بنا دیں گے. اسی کے مقابلے میں آیا ہے آپ دیکھیں وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ, لیکن وہ آدمی جس نے کنجوسی کی, کہتا تھا نوت لے کے آپ ادھار دیں گے مجھے. اللہ کے رسول کہتے ہیں یہ والا لے لو. کہتے میرا تو بڑا اچھا ہے, یہ تو آپ خراب دے. اللہ کہہ رہا ہے یہ کنجوسی اس نے کیا. وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ اور کیا وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى, اس کو یقین نہیں تھا. کس بات کا یقین نہیں تھا؟ اس کو یقین نہیں تھا قیامت کا. اللہ کہہ رہا ہے دیکھو یہ جھٹلا رہا ہے, یہ اللہ کے رسول کو جھٹلا رہا ہے. اللہ کے رسول کہہ رہا آؤ دنیا سے 1000 گنا بہتر ہے کیا قیام آخرت. آؤ اس پر ایمان لاؤ, اس کو یقین رکھو. ہم کیا کریں گے تمہاری زندگی کو بدل دیں گے. آج پھر اس سے کیا کیا اسے نہیں ہم ادھار اور نقد کے معاملے میں پھنسے ہوئے ہیں, آپ ہمیں ادھار دے رہے ہو ہم تو نقد دے رہے ہیں. عجب جملہ. اب پڑھو یہ آیت, کہا وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى, چونکہ اس نے آخرت کا انکار کیا ہے اللہ کہہ رہا ہے اب اس کی زندگی کا ہر آسان کام مشکل بنا دوں گا. عجب نہیں ہے. اللہ کہہ رہے دیکھو یہ بات کو یاد رکھنا دنیا میں. آج آپ پیغمبر کے بعد بیوی کے ساتھ ہوا کیا آپ جانیے, پڑھیے تھوڑا سا پڑھیے آپ. آج ہم سارے مسلمانوں کو کہتے چیخ چیخ کے کہتے آؤ دیکھو پیغمبر کے بعد کیا ہوا.
آپ 1000 بار سنتے ہیں نا. مولا کائنات نے رسول اللہ کے جنازے کو لے کر، اب ظاہر سی بات پیغمبر کا انتقال ہو گیا تو امیر المومنین کیا کرے؟ جنازہ چھوڑ دے، حکومت لینے کے لیے دوڑ پڑے جیسے لوگ چلے گئے. آج چہیتی بی بی جو پیغمبر کی اپنے آپ کو کہلاتی ہیں، وہ کہتی ہیں ہمیں تو پتہ ہی اس وقت چلا جب رسول اللہ کو 3 دن کے بعد دفن کر دیا گیا. حد ختم نہیں ہو گئی؟ یہ تو حد ہی ہے نا. آپ کبھی سوچئے کہ جس کی روٹی کھا رہی ہو، جو تمہارا شوہر ہے، جس کے گھر میں رہ رہی ہو، وہ مر جائے اور انتقال کر جائے، شہید ہو جائے اور رسول ہو، اور آپ کو اس وقت پتا چلے جب وہ رسول اللہ 3 دن کے بعد دفن ہو گئے. کہتے مجھے تو اسی وقت پتا چلا، باقی تو کر کیا رہی تھی؟ اب ایک سوال ہے، آپ کیا کر رہی تھی؟ آپ کے ذہن میں سوال آیا یا نہیں آیا؟ کسی کے ذہن میں سوال آیا بھیا آپ کیا کر رہی تھی؟ تو اس کا جواب یہ ہے، قرآن سے پوچھیے. قرآن کہتا ہے اے میرے حبیب ومن المدینۃ وفی المدینۃ، اے میرے حبیب مدینہ میں کچھ لوگ ہیں مرضوا للنفاق، جن کے دلوں میں نفاق بیٹھا ہو، منافق ہے، اور ان کی ٹریننگ ہوئی ہے نفاق کے اوپر، پالا گیا ہے انہیں منافق. اور اے میرے حبیب اتنے ہی منافق ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ آپ ادھر دنیا سے جائیں اور آپ کی حکومت ختم کر کے ایک دوسری حکومت بنائیں. اب دیکھیے کوئی بیوی ہو اور اس کا شوہر مر جائے اور کہے کہ 3 دن کے بعد مجھے پتا چلا کہ وہ دفن ہو چکے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ 3 دن میں آپ وہ کر رہی تھی جو کوئی عزت دار انسان نہیں کرے. نہیں، آج میرے گھر میں میت ہو جائے، میری بیوی جائے کہ میں حکومت بنانے کے لیے آپ تمہاری مدد کروں گی، آپ کیا کہیں گے؟ کہتے ہیں یار اتنی تو غیرت انسانی ہونا چاہیے کہ بھائی اس کو کفن دفن ہونے دیتے تو کم سے کم اس کا ہو جاتا. لیکن ہوا کیا؟ آج جب کسی مسلمان کے سامنے یہ پڑھا جاتا ہے کہ بھیا دیکھو مسلمانوں نے رسول اللہ کے جنازے کو چھوڑ دیا، نماز پڑھنے کو تیار نہیں تھے. نماز جنازہ ہوئی رسول اللہ کی؟ ذرا پوچھیے. جو آیا ہو ہر مسلمان کی نماز جنازہ پڑھنا واجب کر رہا ہو، اسی کی نماز جنازہ پڑھنے والے علی علیہ السلام اکیلے 10 صحابیوں کے ساتھ، اور تھے کتنے؟ 1,20,000 صحابہ. کہاں تھے؟ ارے سوال ہے کہاں تھے؟ بھئی کیا کر رہے تھے؟ یہ تو کہتے ہیں آپ سب جنتی ہیں، سب رسول کے عاشق ہیں، سب رسول کے پیچھے چلتے تھے. تو تھے کہاں بھائی؟ یہ کہاں چلے گئے تھے؟ سب مر گئے تھے؟ مر تو نہیں گئے تھے، تو تھے کہاں؟ جواب اس کا یہی ہے، ان کو رسول کے جنازے کی پرواہ نہیں تھی، ان کو دنیا کی پرواہ تھی، حکومت لے لے، کہیں کوئی اور لے کے بھاگ نہ جائے. یہی تو تھا، اور کیا کہیں گے؟ وہ سارا پاور کے پیچھے بھاگ. اب اسی کو تو اسلام کہتا منافق. یہی وجہ ہے کہ بی بی کا کردار آپ کو سمجھنا ہے نا. تو رسول اللہ نے کافروں اور مشرکوں سے جنگ کی اور بی بی نے اپنی ساری جنگ منافقوں سے کی. ساری قربانی بی بی نے یہ منافقوں کا چہرہ باہر لانے کے لیے کیا. اسی لیے آپ دیکھیے دو حصے میں لوگ انسان بٹ گئے. ایک وہ ہے جس کی مثال سورہ آیات ہے کہ جو رسول لائے اس پر یقین ہے. ایک وہ ہے جو کہتے تو ہیں ہم مسلمان ہو گئے لیکن رسول اللہ پہ ہی یقین نہیں، ان کی باتوں پہ یقین نہیں. ہمیشہ یہ پوچھتے کہ آج اسی صحابی تاریخ والی پڑھ لیجیے، آپ اسی تاریخ میں جملہ پڑھیے. جب کوئی آیت نازل ہوتی تھی اور اللہ کے رسول پڑھ کے سناتا تھا یہ آیت نازل ہوئی، آپ اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی طرف سے. تو جس کو رسول کی رسالت پر یقین نہ ہو اور رسول کو یہ کہنے کی بھائی آپ رسول اللہ کو پوسٹ مین سمجھتے ہیں کیا؟ ایک سوال ہے،
جبکہ رسول کا مرتبہ کتنا ہے. معراج یوں ہی نہیں ہوئی تھی, اسی لیے معراج ہوئی تھی کہ انسان جانے کہ رسول کا مرتبہ کتنا بڑا ہے, یہ جانے کہ اللہ کتنا اپنے رسول کو چاہتا ہے کہ آج وہی مسلمان کہتے ہیں ایک بار معراج میں نہیں بلایا, ایک بار نہیں بار بار بلایا. کیوں؟ بتانے کے لیے اے مسلمانوں میرا رسول تمہارے جیسا نہیں ہے. لیکن آج کیا کہہ رہے ہیں بڑے بھائی, رسول اللہ تمہارے بڑے بھائی تھے. تو رسول اللہ اگر تمہارے بڑے بھائی تھے تو تمہارا عقیدہ بھی اسی طرح ہے. اب وہ چلے گئے تو سب ختم ہو گیا. لیکن اللہ تو کہہ رہا ہے کہ یہ دین بھی قیامت تک باقی رہے گا اور میرا رسول بھی آخری رسول ہے. تو انسان بٹے یا نہیں بٹے؟ ایک وہ ہو گئے جن کا کوئی دنیا میں. اب ایک مثال اسی سورہ دہر کی ہے. اللہ کہہ رہا ہے اہل بیت کی پہچان یہ ہے, زہرا کی پہچان یہ ہے کہ جو اللہ کے راستے میں نظر کرتی ہے وہ پورا کرتی ہے. ٹھیک ہے. اور دوسری طرف کیا ہے؟ نظر اللہ کے لیے کریں گے, پورا کبھی نہیں کریں گے. اب ایک مثال دیتا ہوں, اگرچہ یہ تاریخی مثال نہیں ہے, یہ اس دنیا کے لوگوں کی مثال ہے. جیسے کسی جگہ ایک مولانا گئے تھے ماہ رمضان میں تقریر کرنے کے لیے, اور قبیلے کا سردار بھی وہیں بیٹھا ہوا تھا. اب ظاہر سی بات ہے عربوں میں آج بھی قبیلہ پائس ہے. اس کو بڑی اچھی مجلس لگی. اسے مول صاحب مجھے بہت آپ کی مجلس اچھی لگی اور میرا دل خوش ہو گیا ہے. اب جب رمضان ختم ہوگا اور آپ اپنے گھر جائیں گے تو میں اپنے فارم ہاؤس سے آپ کو ایک بوری چاول دوں گا. مولانا بھی خوش ہو گئے کہ بھائی دیکھو ایک آدمی کو اتنا پسند آئی کہ اس نے کہا کہ مول صاحب آپ جب گھر جائیں گے تو ایک. اچھا اب جب عید آئی تو گئے, بھائی میں جا رہا ہوں چاول تیار ہے تمہارا. اسے کیا کہہ رہے مول صاحب, کبھی تم نے تو کہا تھا نا اس دن ممبر کے نیچے بیٹھ کے کہا تھا تم نے کہ آپ کی تقریر بہت پسند آئی مجھے, تو ایک میں بھی آپ کو ایک بوری چاول جاتے وقت دوں گا. کہا دیکھو مسئلہ کچھ اور تھا, آپ سمجھیے. تو کیا مسئلہ تھا؟ کہ دیکھیے آپ نے مجلس میں مجھے خوش کر دیا تھا, میں نے بھی آپ سے یہ وعدہ کر کے خوش کر دیا تھا, تو برابر تو ہو گیا وہ صاحب. قرآن کہتا ہے ایسا انسان مجھے نہیں چاہیے. یوفون بالنذر, وہ چاہیے جو اللہ سے وعدہ کرے تو اس کو پورا کرے. آج سارا مسئلہ انسانوں کا یہی ہے. ہم نے اللہ سے وعدہ تو بہت کچھ کیا ہے, وعدہ کیا ہے کہ اللہ کی عبادت کریں گے, کسی اور کی عبادت نہیں کریں گے. وعدہ کیا ہے اللہ سے مدد مانگے اور کسی سے مدد نہیں مانگے. اور مسلمان کہاں کھڑے؟ امریکہ کے دروازے پہ, یہودیوں کے دروازے پہ کھڑے ہیں, نہیں مان. آج دیکھ لیجیے اللہ کرے کہ اگر تم مجھ پر ایمان لائے ہو تو میرے ساتھ کھڑے رہو. اور 56 مسلمان 56 ملک کے سردار کھڑے کہاں ہیں؟ شیطانوں کے باپ کے پاس. تو کہاں ہے وہ وعدہ؟ بی آئی ٹی بتانے کے لیے جب تم اللہ سے وعدہ کرو تو آل رسول کے ساتھ کھڑے رہو. اگر کھڑے رہو گے تو کامیابی ملے گی, اگر باقی رہو گے تو کامیابی ملے گی, ورنہ تمہیں کامیابی نہیں مل سکتی. بات عزیزان گرامی, یہ سارا مسئلہ ایام فاطمیہ کا یہی ہے کہ بی بی نے اپنی قربانی سے ہمیں بتایا اے انسانوں دین چاہیے تو دین کو سمجھو, دین کو اچھی طرح سے پہلے سمجھو. ایک پریشانی جو واقعی بی بی کو تھی نا وہ یہی تھی. آج آپ تاریخ میں خالی پڑھیے, بی بی کہیں کسی کے پاس بڑے نامور آدمی تھے, کہا ہے فلاں تم غدیر میں تھے یا نہیں تھے؟ کہاں تھا؟ تو کہا تم نے تو علی کو دیکھا تھا نا مولا بنتے ہوئے. کہا میں نے بیعت بھی کی تھی. کہا پھر تو جانتے ہو نا تمہارا مولا کون ہے آج؟ کہاں جانتا ہوں. کہا آؤ کھڑے رہو ساتھ میں. یہ بیوی معاف کر دیجیے مجھے, کھڑا نہیں رہ سکتا. آج جانتے ہیں بیوی نے اس کے بدلے میں کیا کہا؟ بیوی نے کہا آج اگر تم علی کے ساتھ کھڑے نہیں رہے تو میں مرتے دم تک تم سے بات نہیں کروں گی.
اس آدمی نے اس کے باوجود بیوی سے وعدہ نہیں کیا. بیوی چلی گئی, امام حسن کو لے کے واپس چلی گئی گھر. اس کا بیٹا آیا, اسی آدمی کا بیٹا آیا. اس نے کہا کہ بھائی ہمارے گھر میں بیوی آئی تھی. بولے ہاں. کہا کیا کہا انہوں نے؟ کچھ کہا, کسی کام کے لیے آئی تھی. اس نے کہا ہاں کیا. کہا کیا کر رہے؟ کہا وہ علی کی مجھ سے مدد چاہتی تھی, کہتی تھی علی کے ساتھ کھڑے رہو. کہا آپ نے کیا کہا؟ کہا میں نے کہہ دیا نہیں, میں معاف کیجیے, میں یہ کام نہیں کر سکتا, مجھے ڈر لگتا ہے. یہ تاریخی واقعہ ہے, یہ مجھے اور آپ کو سکھاتا ہے کچھ. جب ہم اللہ کا اس کی عبادت کے کہہ رہے مسلمان ہیں, جب ہم کہیں مومن ہیں, تو ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اسی ایمان کے اوپر ہم قدم جمائے رکھیں. اب جب بیٹا آیا پوچھا یہ کہا ہے بیوی نے, آپ سے کہا کہ وعدہ تم نے تو بیعت کی ہے اور کھڑے رہو. آپ نے کہا نہیں میں نہیں کھڑا رہوں. کہا میں نے ایسے کہا. کہا بیوی نے کیا فرمایا آپ سے؟ کہا بیوی نے فرمایا کہ میں جب تک زندہ ہوں تجھ سے بات نہیں کروں گی, تجھ سے ناراض رہوں. اس نے کہا خدا کی قسم آج کے بعد میں بھی مرتے دم تک تجھ سے بات نہیں کروں. اب دیکھو, ایک بیٹا ہے اور ایک باپ. بیٹے کی معرفت یہ ہے کہ اگر بیوی بات نہیں کرے گی تو اس لائق نہیں کہ میرا باپ بھی ہے تو تجھ سے بات کروں. کیوں؟ اس لیے کہ بیوی کی رضا اللہ کی رضا ہے. اس لیے کہ بیوی کی رضا اللہ کی رضا ہے اور بیوی کی ناراضگی اللہ کی ناراضگی ہے. تو بیٹے باپ کا رشتہ کب ہوتا ہے؟ جب تک اللہ کی نافرمانی نہ ہو. یہ تاریخ ہمیں بتاتی ہے. اس کے لیے بیوی نے کتنی قربانی کی. آپ یوں ہی نہیں, پیغمبر نے 2 جملہ کہا ہے. آج خالی میں آپ کو یہ جملہ سناتا ہوں, کل اس بات کو آگے بڑھاؤں گا. پیغمبر نے یوں ہی نہیں کہا کہ میری بیٹی میری ماں ہے. یہ جو جملہ آپ سنتے ہیں ام ابیہا, یہ میری بیٹی نہیں ہے, یہ اپنے باپ کی ماں ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب سیدھا ہے. اللہ کا رسول فرمانا چاہتا تھا دیکھو جب تک میں زندہ ہوں یہ میری بیٹی ہے. میرے مرنے کے بعد جس طرح مائیں اپنے بچوں کی حفاظت کرتی ہیں اسی طرح میری بیٹی میرے دین کی حفاظت کرے گی. یہ ہے میری ماں. اب کسی کو دین چاہیے تو بغیر زہرا کے دین ملنے والا نہیں. اسی لیے آپ دیکھیں دین کی بقا کی ضمانت شہزادی کی ہے. اگر دین کسی کو آج چاہیے نا تو بیوی کی قربانی کے بغیر دین نہیں حاصل کر سکتا. بیوی کو ہٹا کر دین دینا چاہے تو دین نہیں مل سکتا. عزیزان گرامی, میں نے بات مکمل کر دی. اسی لیے تو ہر ماں اپنی ماں کو یاد کرتے ہوئے. آپ کبھی سوچئے 40 سال, ٹھیک ہے 17 ہجری میں 11 ہجری میں بیوی کی شہادت ہو گئی اور 50 ہجری میں امام حسن کی شہادت ہوئی. 50 ہجری, کتنا فاصلہ ہے؟ 40 سال. آج روایت کہتی ہے کہ مولا ایک آدمی تھا, مغیرہ نام تھا, اس کو کہیں سے آتے ہوئے دیکھتے تھے تو اپنا چہرہ دیوار کی طرف کر لیتے تھے. اب اگر آپ امیجن کرنا چاہیں, تصور کرنا چاہیں, ایک آدمی مجھے سامنے سے آتے ہوئے دیکھا, مجھے اتنی نفرت ہے اس سے تو میں کیا کرتا ہوں, اپنا چہرہ موڑ لیتا ہوں, اس کو دیکھنا نہیں چاہتا. آج روایت میں ہے کہ مولا اس آدمی کو آتے ہوئے دیکھتے تھے تو اپنا چہرہ دیوار کی طرف کر لیتے. کسی نے پوچھا مولا اس کو دیکھ کے آپ کیوں کرتے ہیں؟ فرمایا یہی وہ ظالم تھا جس نے میری نظروں کے سامنے میری ماں کو تمانچے مارے. آپ کبھی سوچیے یہ کون ہے؟ یہ فاطمہ وہ ہے جو پیغمبر کی بیٹی ہے. یہ کون ہے جس کا ہاتھ پیغمبر چومتے تھے؟ آپ کبھی سوچیے, اور کتنی غیرت مند ہے. آج روایت کہتی ہے ایک بار بھی اپنی تکلیف کا ذکر امام علی علیہ السلام سے نہیں کیا کہ علی میرے ساتھ یہ کیا گیا. آج آپ یہ سنتے رہتے ہیں
واقعی جناب فضہ سے کہا فضہ میری اگر زینب پوچھے کہ ماں کا چہرہ نیلا کیوں ہے تو یہ نہ بتانا کہ میرے ساتھ ظالموں نے یہ کیا، میری بیٹی کو بڑی تکلیف ہوگی۔ آپ کبھی سوچیے کہ کتنا بی بی کو صبر تھا، کس لیے صبر کیا؟ آج میں سوچتا ہوں خالی بی بی ہاتھ اٹھا دیتی بد دعا کرنے کے لیے، کہتے اے اللہ جن لوگوں نے میرے اوپر ظلم کیا ان سب کو سنابود کر دے۔ آپ یقین جانے پورا مدینہ مٹ جاتا تھا۔ صبر کیا تاکہ آج دین ہم تک پہنچا، لیکن اس صبر کے لیے کتنی قربانی تھی؟ خود تو قربان ہوئی، محسن کو قربان کیا۔ آج یہ جملہ میں نے دیکھا، ایک جگہ دیکھا کہ ایک عالم ہمارے تبریز شہر جو ہے ایران کے بارڈر پہ، وہاں سے گئے کربلا زیارت کرنے کے لیے۔ کہتے مولا کے حرم امام حسین کی زری کے سامنے بیٹھا ہوا تھا، میں نے مولا کی زری پکڑ کر ایک کہا مولا تھوڑا پیسے چاہیے مجھے، میں واپس جانا چاہتا ہوں اپنے شہر، لیکن اے میرے آقا میرے پاس پیسے ختم ہو گئے، تو آپ میری مدد کیجیے میں تاکہ چلا جاؤں۔ کہتے میں دعا کر رہا تھا اور میں یہ کہہ رہا تھا مولا میں کسی قافلے والے سے نہیں لوں گا، کسی ایسے نہیں لوں گا، آپ دے دیں۔ کہتے اتنے میں دیکھا کوئی بیوی میری طرف چلی آئی، دھیرے دھیرے میری طرف آئی، میرے پاس آئی، فرمایا اپنا دامن پھیلا میں تجھے پیسے دے دوں۔ تو صرف دیکھے بی بی آپ کوئی بھی ہے میں نہیں جانتا ہوں، لیکن میں آپ سے پیسے نہیں لوں گا، میں مولا سے کہہ رہا ہوں مولا آپ پیسے دو، میں کسی اور سے لینا چاہتا تھا، قافلے والوں سے لے لیتا تھا، کسی اور سے لے دیتا، تو میں نے مولا سے کہا مجھے مولا سے چاہیے۔ عجب جملہ فرمایا میں حسین کی ماں ہوں مجھ سے لے لے۔ کہتے بس یہ جملہ سنا میں نے جلدی سے اپنا دامن پھیلا دیا، بیوی نے پیسے میرے اسی جو ہے دامن میں ڈال دیا۔ کہتے بیوی جا رہی تھی تو مجھے خیال آیا، میں دوڑ کر اٹھا تو اتنی میں دیکھا کہ بی بی حرم امام حسین سے باہر نکل گئی تھی۔ میں دوڑ کے آیا کہ بی بی ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے، میرا جواب دیں اور پوچھ کیا پوچھنا چاہتا ہوں؟ پر بی بی آپ کی عمر کیا ہے، آپ کتنے سال کی ہیں؟ فرمایا میں 18 سال کی تھی جب مجھے شہید کر دیا گیا۔ فرمایا بی بی کیا کوئی 18 سال میں عصا لے کر چلتا ہے؟ آج آپ کو دیکھ رہا ہوں آپ بوڑھی عورت کی طرح چل رہی ہیں۔ فرمایا یہ جملہ سنا تو بی بی نے فرمایا کیا تجھے پتا نہیں ان ملعونوں نے میرے پہلو کو دروازہ گرا دیا تھا، تجھے پتا نہیں ہے کہ میری پسلیاں ٹوٹ کے ایک دوسرے سے پیوست ہو گئی تھی، کیا تو نہیں جانتا ہے میرا بچہ شہید ہو گیا تھا؟ ارباب اعضا شاید یہی تو وجہ تھی کربلا میں جب امام حسین آئے تو ایک دن بی بی زینب نے اپنے بھیا کو بلایا کہ بھیا کربلا میں جب سے ہم آئے ہیں کوئی شام ہوتا ہے کوئی بی بی روتی ہے اور اس طرح فریاد کرتی ہائے میرا حسین ہائے میرا حسین۔ بھیا یہ وہ ایسی جگہ لگتی ہے جہاں ہمیں سکون نہیں ملے گا، بھیا کہیں اور چلو۔ یہ سننا تھا کہ مولا نے فرمایا بہن اگر آج وہ بی بی کی رونے کی آواز آئے تو مجھے بلا لینا۔ شام ہوئی، بی بی کے رونے کی آواز آئی، جناب زینب جلدی سے آئی، بھیا آؤ میرے ساتھ دیکھو وہ بی بی کے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ بہن نے بھائی کا ہاتھ پکڑا، خیمے کے قریب لائی، کہا بھیا ذرا غور سے سنو۔ اب جب مولا نے سنا، عجب جملہ ہے مقتل کا، آنکھوں سے جاسو جاری ہوئے، بہن پہچانو یہ کون ہے؟ کہا بھیا کون ہے؟ کہ یہ ہماری ماں فاطمہ زہرا ہے۔ اے بہن دیکھو ہماری ماں کو ہمارے بغیر مدینے میں چین نہ آیا، ہماری ماں مدینے سے ہمارے ساتھ ساتھ کربلا۔ لا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ایام منقلبون۔ الہی بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و منیہا وسر المستودع فیہا بعدد ما احاط بہ علمک۔ اے اللہ ہماری اس عزاداری کو قبول فرما، ہم سب کو
بیوی کے عزاداروں میں قرار فرما۔ اے اللہ ہمارے مولا، ہمارے آقا کے ظہور میں تاجیل فرما، زمین کو آقا کے ظہور کے لیے حوالہ فرما، ہم سب کو آقا کے حقیقی غلاموں میں شمار فرما۔ اے اللہ ہم سب کی نیک حوائج کو پورا فرما، ہماری روزی میں برکت عطا فرما، جو مومن بیمار ہیں انہیں شفاء عاجل و کامل عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو بے گھر ہے انہیں گھر عطا فرما، جو بے اولاد ہے انہیں اولاد نرینہ عطا فرما۔ اے اللہ ہماری اموات پر اپنی رحمت و مغفرت نازل فرما، ان کے درجات کو بلند سے بلندتر فرما۔ شیعان علی جہاں بھی ہوئے اللہ اپنی خاص رحمت ان پر نازل فرما، جو قید میں ہے انہیں قید سے رہائی عطا فرما، جو ظالموں کے نرغے میں ہے انہیں ظالموں سے نجات عطا فرما، جو اپنے حق کے لیے لڑ رہے ہیں اللہ انہیں ان کا حق واپس فرما۔ اے اللہ اسلام و شیعت کے پرچم کو سربلند فرما، کفر و نفاق کے پرچم کو سرنگو فرما، سازش کرنے والوں کی سازشوں کو ناکام فرما۔ اے اللہ ہمیں اس دنیا میں نور اہل بیت، محبت اہل بیت، ہدایت اہل بیت اور آخرت میں شفاعت اہل بیت نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔